جب کھانا کھاتے وقت ابا کے ہاتھ سے اچانک پلیٹ گر کر ٹوٹ گئی تو بھائی اور بھابھی نے بوڑھے باپ کو خوب گالیاں بکواس کی۔ ابا ڈر سے سہم گیا۔ میں گھر کی چھوٹی بیٹی تھی، کچھ نہ کر سکی۔ دوسرے دن بھابھی نے جانوروں کے برتن میں ابا کو کھانا ڈال کے دیا اور بولی باہر جا کے کھاؤ۔ اس معاملے میں بھائی نے بھی بھابھی کا خوب ساتھ دیا۔ چند دن بعد بھابھی کے بیٹے نے ایک لکڑ کا ڈنڈا پکڑا اور صبح کا وقت تھا۔ میں نے کمرے کی کھڑکی کھول دی تھی تاکہ باہر کی ٹھنڈی ہوا محسوس کر سکوں۔ صحن کے کونے میں لگے اس پرانے نیم کے درخت کے پتے خاموشی سے گر رہے تھے، بالکل ویسے ہی جیسے اس گھر کی خوشیاں ایک ایک کر کے جھڑ گئی تھیں۔ میری نظریں صحن کے اس کچے کونے پر جمی تھیں جہاں ابا ایک پرانی لکڑی کے بینچ پر سر جھکائے بیٹھے تھے۔ ان کے سفید بال ہوا میں لرز رہے تھے اور ان کا جھکا ہوا وجود دور سے کسی کٹے ہوئے درخت کی مانند لگ رہا تھا۔ میں نے کرب سے آنکھیں موند لیں تو ماضی کی ایک لہر مجھے اپنے ساتھ بہا کر لے گئی۔ مجھے یاد ہے جب میں بہت چھوٹی تھی، مئی کی ایک تپتی دوپہر تھی۔ ابا کام سے واپس آئے تھے۔ ان کی قمیض پسینے سے شرابور تھی اور چہرہ دھوپ سے تمتما رہا تھا۔ میں اور بھیا بھاگ کر ان کے گلے لگ گئے تھے۔ انہوں نے اپنی میلی سی جیب سے 2 ٹافیاں نکالی اور ہمیں دے دی، میری گڑیا کے لیے۔ وہ مسکرائے تو ان کی آنکھوں کے گرد جھریاں ایک عجیب سی سکون کا احساس دلاتی تھیں۔ ان دنوں گھر میں ارسلان بھائی کی پڑھائی کا بہت تذکرہ ہوتا تھا کیونکہ وہ اب اسکول جانے لگے تھے۔ ابا رات بھر لیمپ کی روشنی میں بیٹھے جوتوں کے تسمے سی کر یا کسی کے گھر کی دیواریں رنگ کر پیسے جمع کرتے تھے تاکہ بھائی کی فیس بھر سکیں۔ مجھے یاد ہے جب بھائی نے میٹرک میں پوزیشن لی تھی تو ابا نے خوشی میں پورے محلے میں مٹھائی بانٹی تھی، حالانکہ اس دن ان کے اپنے پیروں میں جوتے نہیں تھے۔ تمہارا بھائی افسر بنے گا ریشم، پھر دیکھنا ہمارے سارے دکھ ختم ہو جائیں گے، ابا نے ایک بار میرا ماتھا چوم کر کہا۔ تو اس وقت مجھے لگا کہ یہ وقت ضرور آئے گا۔ اچانک کسی کے چیخنے کی آواز آئی تو میں ہوش و حواس کی دنیا میں واپس آ گئی۔ میں نے جلدی سے اپنے گالوں پر بہتے آنسوؤں کو دوپٹے کے پلو سے صاف کیا اور وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ریشم، او ریشم، مر گئی ہو کیا؟ بھابھی کی کرخت آواز باہر سے ہوتی ہوئی میرے کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو درست کرتے ہوئے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ بھابھی کے ہاتھ میں وہی پرانی بالٹی تھی جس میں وہ گھر کا کوڑا جمع کرتی تھیں۔ جا کر دیکھو ذرا اپنے لاڈلے ابا کو، صحن میں گندگی پھیلا دی ہے انہوں نے، اور ہاں، کچن میں برتن تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ نوابزادی بن کر کھڑکی میں بیٹھنے سے پیٹ نہیں بھرے گا۔ بھابھی نے طنزیہ نظروں سے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور مڑ کر پیر پٹکتی ہوئی کچن کی طرف نکل گئی۔ میرا جی چاہا کہ میں چیخ کر کہوں کہ یہ ابا کا گھر ہے، انہوں نے اسے خون پسینے سے بنایا ہے، لیکن میں جانتی تھی کہ میری ایک بھی آواز ابا کے لیے مزید مشکلات پیدا کر دے گی۔ میں سر جھکائے باہر نکل آئی تھی۔ صبح کے 9 بج رہے تھے۔ بھائی ارسلان اپنی چمکتی ہوئی موٹر سائیکل پر سوار ہو کر دفتر جا چکے تھے اور گھر کے گیٹ کے بند ہونے کی آواز میرے دل پر کسی ہتھوڑے کی طرح لگی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ اب اگلے 8 گھنٹے اس گھر میں ابا کے لیے کسی جہنم سے کم نہیں ہوں گے۔ میں باورچی خانے میں کھڑی رات کے جھوٹے برتن دھو رہی تھی کہ صحن سے ابا کی ہلکی سی کھانسی کی آواز آئی۔ وہ پچھلے کئی دنوں سے بس سینے کی جکڑن میں مبتلا تھے، لیکن بھائی سے کہنے کی ہمت نہیں پڑتی تھی کیونکہ پچھلی بار جب انہوں نے دوا کا ذکر کیا تھا تو ثنا بھابھی نے پورے گھر کو سر پر اٹھا لیا تھا کہ بیماریوں کے بہانے کر کے ہمیں لوٹ رہے ہیں۔ ریشم ذرا سننا بیٹی، ابا کی دھیمی اور تھکی ہوئی آواز آئی تو میں ابھی ہاتھ پہنچ کر باہر نکلنے ہی لگی تھی کہ ثنا بھابھی اپنے کمرے سے نمدار ہوئیں۔ وہ ہاتھ میں مہنگا اسمارٹ فون پکڑے ماتھے پر بر ڈالے ابا کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی۔ کیا ہے، کیوں صبح صبح گلا پھاڑ رہے ہیں؟ ابھی ارسلان کو گئے ہوئے 5 منٹ نہیں ہوئے اور آپ کے مطالبے شروع ہو گئے ہیں۔ ثنا کا لہجہ اتنا تیکھا تھا کہ جیسے کانوں میں کسی نے سوئی چبو دی ہو۔ بہو، وہ تھوڑا گرم پانی مل جاتا، سینے میں بہت درد ہے، ابا نے نظریں چکا کر بڑی عاجزی سے کہا تو ثنا نے ایک زوردار قہقہہ لگایا۔ وہ قہقہہ جس میں صرف طنز و نفرت تھی۔ گرم پانی؟ واہ جی واہ، یہاں نوکر لگے ہیں آپ کے لیے۔ گیس کا بل کیا آپ کے ابا بھرتے ہیں؟ سارا دن فارغ بیٹھ کر روٹیاں توڑنا اور پھر فرمائشیں کرنا۔ یہ گھر ہے، کوئی خیراتی ہسپتال نہیں۔ بھابھی صرف پانی ہی تو مانگا ہے، میں دے دیتی ہوں۔ میں نے ہمت کر کے بیچ میں مداخلت کی تو ثنا نے مڑ کر مجھے ایسی زہریلی نظر سے دیکھا کہ میرے قدم وہیں رک گئے۔ تمہارے لاڈ پیار نے تو ہی ان کو بگاڑ رکھا ہے۔ ریشم، یاد رکھو، اس گھر میں رہنا ہے تو میرے طریقے سے رہنا ہوگا۔ جاؤ جا کر کپڑے دھو، یہاں مروت دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ابا کی طرف مڑی جو اب شرمندگی سے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھ ایک دوسرے میں بھیج رہے تھے۔ اور آپ اگر اتنی ہی تکلیف میں ہیں تو جا کر دھوپ میں بیٹھیں، وہاں کونے میں جہاں کوڑا پڑا رہتا ہے، وہاں ہوا نہیں لگتی۔ یہاں بیٹھ کر میرا راستہ مت روکیں۔ جب دیکھو منحوس صورت بنا کر سامنے بیٹھ جاتے ہیں، بندے کا دن ہی خراب ہو جاتا ہے۔ پھر ابا خاموشی سے اٹھ گئے تھے۔ ان کا قد جو کبھی 6 فٹ تھا اب دکھوں کے بوجھ سے کمان کی طرح جھک گیا تھا۔ وہ گھسیٹتے ہوئے قدموں سے صحن کے اس کونے کی طرف چل دیے جہاں دھوپ تپ رہی تھی اور دیوار کے ساتھ پڑے کچرے سے بو اٹھ رہی تھی۔ میں کچن کی کھڑکی سے دیکھ رہی تھی کہ کیسے میرے باپ نے ایک بوسیدہ بوری میں زمین پر بچھائی اور اس پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے ایک بار بھی پلٹ کر نہیں دیکھا تھا، شاید وہ دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے کہ جس بیٹے کو انہوں نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا اس کی بیوی انہیں منحوس کہہ رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد ثنا بھابھی
اپنے بیٹے کو لے کر وہاں آئی۔ حماد کے ہاتھ میں چاکلیٹ تھی جس کا ریپر اس نے وہیں ابا کے پیروں کے پاس پھینک دیا تھا۔ حماد بیٹا یہاں مت کھیلو، دادا کے پاس جراثیم ہوتے ہیں، بیمار ہو جاؤ گے، چلو اندر آؤ۔ ثنا نے حماد کا ہاتھ جھٹک کر اسے کھینچا اور ابا کی طرف دیکھ کر ایسے دیکھا جیسے وہاں کوئی غلاظت پڑی ہو۔ ابا جان آپ اندر کمرے میں کیوں نہیں چلے جاتے؟ میں نے بعد میں موقع پا کر ان کے پاس جا کر سرگوشی کی تو ابا نے اپنی دھندلی آنکھوں سے میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے بلکہ ایک ایسی ویرانی تھی جو آنسوؤں سے زیادہ ہولناک تھی۔ نہیں ریشم بیٹی، یہاں دھوپ اچھی ہے، وہاں اندر تمہاری بھابھی کے تانوں کی آوازیں آتی ہیں، یہاں کم سے کم پرندوں کی چہچہاہٹ تو سنائی دیتی ہے۔ میرا کلیجہ منہ کو آ گیا تھا۔ جس باپ نے سردی کی راتوں میں اپنی چادر اتار کر ارسلان بھائی کو اڑائی تھی، آج انہیں اپنے ہی گھر کے کمرے کسی زندان کی طرح لگ رہے تھے۔ دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ باورچی خانے سے اٹھتی تڑکے کی خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی، لیکن ابا کے کمرے تک صرف بھوک پہنچ رہی تھی۔ بھابھی نے آج اپنی سہیلیوں کو بلا رکھا تھا۔ دسترخوان پر قسم قسم کے کھانے تھے اور قہقہوں کا ایک شور تھا جو ہماری خاموشی کا مذاق اڑا رہا تھا۔ میں جب کچن میں پانی لینے گئی تو بھابھی نے مجھے روک لیا۔ ریشم پہلے مہمانوں کو فارغ ہونے دو، پھر دیکھنا کچھ بچا تو ابا کو دے دینا، ویسے بھی بوڑھے آدمی کو دوپہر میں ہلکا پھلکا ہی کھانا چاہیے۔ میں کڑوا گھونٹ بھر کر رہ گئی تھی۔ بھابھی ابا نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، صرف 1 کپ چائے پی تھی، تو کیا ہوا؟ انہوں نے پلیٹ میں کباب سجاتے ہوئے بے نیازی سے کہا۔ کون سا؟ انہوں نے کہیں حل چلانا ہے؟ سارا دن لیٹے رہتے ہیں، تھوڑی بھوک لگے گی تو ہاضمہ ٹھیک رہے گا۔ جاؤ اب مہمانوں کے سامنے بدتمیزی مت کرنا۔ میں باہر آئی تو دیکھا ابا اپنے کمرے کے دروازے سے باہر جھانک رہے تھے۔ ان کے چہرے کی جھریاں اور اندر کو دھنستی ہوئی آنکھیں ان کی کمزوری کی گواہی دے رہی تھیں۔ 3 بجے جب مہمان چلے گئے تو بھابھی نے بچی کچی بوٹیاں اور کچھ روٹیاں ایک پلیٹ میں جمع کر لی تھیں۔ یہ لو دے آؤ اپنے ابا کو، اور ہاں کہنا کہ پلیٹ وہیں کمرے میں رکھیں، باہر آ کر برتنوں کا ڈھیر نہ لگائیں۔ میں جب وہ پلیٹ لے کر ابا کے پاس پہنچی تو وہ تسبیح پڑھ رہے تھے۔ ابا کھانا کھا لیں۔ ابا نے پلیٹ کی طرف دیکھا تو روٹی ٹھنڈی ہو کر سخت ہو چکی تھی اور سالن کی رنگت اڑ گئی تھی۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے ایک نوالا توڑا مگر وہ ان کے حلق میں پھنس گیا تھا۔ وہ زور زور سے کھانسنے لگے تھے۔ میں بھاگ کر پانی لینے گئی تو پیچھے سے بھابھی کی آواز آئی، لو اب ان کا ڈرامہ شروع ہو گیا۔ ریشم کہہ دو ان سے کہ یہ کھانسی کہیں اور جا کر کریں، حماد سو رہا ہے، ابھی جاگ جائے گا تو پھر سر کھائے گا۔ ابا نے پانی کا گلاس لبوں سے لگایا اور پھر وہ نوالا وہیں رکھ دیا۔ بیٹی بھوک ختم ہو گئی ہے، انہوں نے دھیمے سے کہا۔ ان کی آواز میں کوئی شکوہ نہیں تھا، بس ایک ایسی تھکن تھی جو زندگی سے بیزاری ظاہر کرتی تھی۔ شام کو جب بھائی واپس آئے تو وہ اپنے ساتھ نئے جوتے اور کپڑے لائے تھے۔ انہوں نے صحن میں کھڑے ہو کر بھابھی کو پکارنا شروع کر دیا تھا، ثنا دیکھو تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ وہ دونوں ہنس ہنس کر ایک دوسرے کو چیزیں دکھا رہے تھے۔ ابا لاٹھی کے سہارے اپنے کمرے سے نکل کر برآمدے تک آ گئے تھے۔ ارسلان بیٹا ذرا سننا، ابا نے دھیمی آواز میں پکارا تو ارسلان بھائی نے مڑ کر دیکھا۔ ان کے ماتھے پر ایک دم بل پڑ گئے تھے۔ جی ابا، اب کیا ہوا؟ بیٹا وہ میری اینک کا شیشہ ٹوٹ گیا ہے، اخبار بھی نہیں پڑھا جاتا اور قرآن پڑھتے وقت بھی دقت ہوتی ہے، اگر تم شہر جاؤ تو۔ ابھی ابا بات مکمل بھی نہیں کر پائے تھے کہ ثنا بھابھی بیچ میں بول پڑی، دیکھا ارسلان، میں نہ کہتی تھی کہ جیسے ہی تم گھر آؤ گے ان کی فرمائشیں شروع ہو جائیں گی۔ ابھی ہم نے اگلے مہینے مری جانے کا پروگرام بنایا ہے، اس کے لیے پیسے جوڑ رہے ہیں اور ان کو اینک کی پڑی ہے، کیا کرنا ہے اخبار پڑھ کر وہی پرانی خبریں ہوتی ہیں۔ ارسلان بھائی نے ایک لمبی سانس لی اور ابا کی طرف دیکھے بغیر بولے، ابا ابھی ہاتھ ذرا تنگ ہے، اگلے مہینے دیکھ لیں گے، ویسے بھی اب آپ کو آرام کرنا چاہیے، پڑھ لکھ کر کیا کریں گے۔ پھر وہ دونوں ہنستے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے اور ابا وہیں کھڑے رہ گئے۔ ان کے ہاتھ میں وہ ٹوٹی ہوئی اینک تھی جسے وہ بار بار اپنے کرتے سے صاف کر رہے تھے، جیسے وہ شیشہ نہیں بلکہ ان کا اپنا مان ٹوٹ گیا ہو۔ میں نے دیکھا ابا نے اینک جیب میں ڈالی اور خاموشی سے دیوار کا سہارا لے کر اپنے بستر کی طرف بڑھ گئے۔ اس رات انہوں نے چھوٹی لائٹ بھی نہیں جلائی تھی، اندھیرے میں صرف ان کی سسکیوں کی ہلکی سی آواز آ رہی تھی جو دیوار کے پار مجھے سنائی دے رہی تھی۔ جو ان کی جھلسا دینے والی گرمی عروج پر تھی۔ دوپہر کے وقت لو کے تھپیڑے مجھے چہرے پر محسوس ہو رہے تھے۔ بھائی کے کمرے میں اے سی چل رہا تھا جبکہ لاؤنج میں بھابھی بڑے پنکھے کے نیچے صوفے پر نیم دراز رسالہ پڑھ رہی تھی۔ میں کچن میں کام ختم کر کے ابا کے کمرے کی طرف گئی تو وہاں کا منظر دیکھ کر میرا دل کٹ گیا۔ ابا کے چھوٹے سے کمرے میں چھت والا پرانا پنکھا پوری رفتار پر ہونے کے باوجود محض گرم ہوا پھینک رہا تھا اور پھر اچانک ایک زوردار چرچراہٹ کے ساتھ وہ پنکھا رک گیا۔ ابا جو پسینے میں شرابور بستر پر لیٹے تھے انہوں نے آنکھیں کھول کر حسرت سے رکتے ہوئے پروں کو دیکھا تو میں فوراً باہر آ گئی۔ بھابھی ابا کے کمرے کا پنکھا جل گیا ہے، شاید اس کی موٹر ختم ہو گئی ہے، بہت گرمی ہے وہاں، ابا کا دم گھٹ رہا ہے۔ ثنا بھابھی نے رسالے سے نظریں ہٹائے بغیر جواب دیا، تو میں کیا کروں؟ اب کیا میں الیکٹریشین بن جاؤں؟ ویسے بھی وہ پنکھا کتنا پرانا تھا، سارا دن چلتا رہے گا تو جلے گا ہی نہ۔ لیکن بھابھی ابا اس حبس میں کیسے بیٹھیں گے؟ ارسلان بھائی کو فون کر دیں کہ وہ واپسی پر کسی کو ساتھ لے آئیں۔ میں نے التجا کی تو وہ کہنے لگی کہ دیکھو ریشم، ارسلان آفس میں کام کر رہا ہے، اسے ان فضول باتوں کے لیے تنگ مت کرو، اور ہاں نئے پنکھے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، اگلے مہینے واشنگ مشین لینی ہے، اس کے لیے بچت کر رہی ہوں، ابا سے کہو تھوڑی ہمت کریں۔
ہمارے بچپن میں بھی تو لوگ بغیر پنکھوں کے رہتے ہی تھے، ثنا بھابی نے بڑی بے نیازی سے کہا اور دوبارہ رسالے میں غرق ہو گئی۔ میں واپس ابا کے پاس آ گئی تھی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئے تھے۔ ان کی بنیان پسینے سے تر ہو کر جسم سے چپک گئی تھی اور وہ ہاتھ والے پنکھے سے خود کو ہوا دینے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ بیٹی، ارسلان سے نہ کہنا، وہ غصہ کرے گا، ابا نے ہانپتے ہوئے کہا۔ تو میں نے پانی کا مگ بھرا اور ان کے پاس بیٹھ گئی۔ اب آپ تھوڑی دیر لاؤنج میں صوفے پر بیٹھ جائیں، وہاں ہوا لگ جائے گی۔ ابا نے ڈرتے ڈرتے باہر جھانکا۔ ابھی وہ برآمدے تک ہی پہنچے تھے کہ ثنا بھابی کی آواز گونجی، ابا کہاں آ رہے ہیں؟ آپ ادھر مت آئیے گا، میں نے بھی پوچھا لگوایا ہے اور آپ کے جوتے سے مٹی کے نشان پڑ جائیں گے، اور ویسے بھی مجھے سہیلیوں کے ساتھ فون پر ضروری بات کرنی ہے، آپ کی کھانسی سے خلل پڑتا ہے، واپس اپنے کمرے میں جائیں۔ ابا کے قدم وہیں جم گئے تھے۔ انہوں نے بے بسی سے اپنی لاٹھی کو تھاما اور بغیر کچھ کہے واپس اس تپتے ہوئے کمرے میں چلے گئے۔ میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں کے گوشے گیلے تھے، لیکن وہ آنسو پسینے میں جذب ہو گئے تھے۔ شام کو جب بھائی آئے تو میں نے ہمت کر کے ذکر کر ہی دیا، بھائی ابا کے کمرے کا پنکھا ٹھیک کروا دیں، وہ سارا دن تڑپتے رہے ہیں۔ ارسلان بھائی نے قمیض کے بٹن کھولتے ہوئے بیزاری سے کہا، ریشم تم تو ہر وقت شکایتوں کا دفتر کھول کر بیٹھ جاتی ہو، میں تھکا ہارا گھر آتا ہوں کہ سکون ملے گا، لیکن یہاں آ کر پنکھے اور بجلی کے قصے شروع ہو جاتے ہیں۔ ابا سے کہو صحن میں پیڑ کے نیچے بیٹھ جایا کریں، وہاں قدرتی ہوا آتی ہے، لیکن بھائی رات کو مچھر کاٹیں گے اور گرمی، بس کر دو اب، میرے پاس ابھی فالتو پیسے نہیں ہیں۔ بھائی نے جھٹکے سے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا تھا۔ اس رات ابا اس دبتے ہوئے کمرے میں ساری رات جاگتے رہے تھے۔ میں چوری چھپے ان کے پاس گئی اور ہاتھ والے پنکھے سے انہیں ہوا دینے لگی۔ اگر میرے کمرے میں پنکھا لگا ہوتا تو میں انہیں اپنے کمرے میں لے جاتی، مگر وہاں تو سرے سے یہ سہولت تھی ہی نہیں۔ ابا نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا، سو جاؤ بیٹی، تمہارے ہاتھ تھک جائیں گے، میں ٹھیک ہوں، بس اب تھوڑا ہی وقت باقی ہے، پھر نہ گرمی لگے گی نہ بھوک۔ ان کے الفاظ نے میرے کلیجے کو چھلنی کر دیا تھا۔ اگلے دن میں کچن میں کام کر رہی تھی۔ میں نے تھر تھراتے ہاتھوں سے سالن کی دیگچی چولہے سے اتاری تو بھابی ثنا لاؤنج میں بیٹھی اونچی آواز میں کسی سے فون پر ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی، جبکہ ابا صحن میں بیٹھے مغرب کی اذان کا انتظار کر رہے تھے۔ ریشم کھانا لگاؤ، ارسلان آنے والے ہوں گے، ثنا بھابی نے وہیں سے آواز لگائی۔ ان کے لہجے میں میرے لیے صرف حکم تھا، کوئی اپنائیت نہیں تھی۔ میں نے چپ چاپ دسترخوان بچھا دیا تھا۔ بھائی گھر داخل ہوتے ہوئے تو ان کے ہاتھ میں پھلوں کا ایک بڑا شاپور تھا جس کی خوشبو پورے گھر میں پھیل گئی تھی۔ ابا نے دھیمے سے اندر قدم رکھا، شاید وہ بھی بھوک کی شدت سے نڈھال تھے۔ ابا آپ ابھی سے یہاں آ کر بیٹھ گئے، پہلے ہاتھ پاؤں دھو کر آئیں، آپ کے قریب سے عجیب سی بو آتی ہے، ثنا بھابی نے ناک پر دوپٹہ رکھتے ہوئے زہریلے لہجے میں کہا۔ تو ابا کے قدم وہیں رک گئے۔ انہوں نے اپنی لرزتی ہوئی انگلیاں اپنی قمیض کے دامن میں چھپائیں اور خاموشی سے واپس مڑ گئے۔ میرے سینے میں جیسے کسی نے چھرا گھونپ دیا تھا۔ یہ وہی ابا تھے جو ارسلان بھائی کے بچپن میں ان کی گندگی اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے تھے، اور آج ان کی بیوی کو ابا کے وجود سے بو آ رہی تھی اور وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہے تھے۔ ارسلان بھائی نے ایک بار بھی ثنا کو ٹوکا نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے کرسی پر بیٹھ کر سیب چھیلنے لگے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ابا واپس آئے اور دسترخوان کے کونے میں دبک کر بیٹھ گئے۔ میں نے ان کے سامنے پلیٹ رکھی تو ابا کی نظریں اس پھل والے شاپر پر تھیں، شاید ان کا دل بھی کچھ میٹھا کھانے کو چاہ رہا تھا۔ ارسلان بھائی نے ایک سیب کاٹا، خود کھایا اور ایک ٹکڑا ثنا کی طرف بڑھا دیا، مگر ابا کی طرف دیکھا تک نہیں تھا۔ ارسلان، سیب بہت مہنگے ہیں، صرف حماد کے لیے لایا کرو، ثنا بھابی نے چبا چبا کر کہا۔ تو ابا نے جلدی سے نظریں جھکا لی اور کانپتے ہاتھوں سے روٹی کا نوالا توڑنے لگے۔ ان کے ہاتھ اس قدر لرز رہے تھے کہ سالن کی بوندیں دسترخوان پر گرنے لگی تھیں۔ ارسلان بھائی کی تیوریاں چڑھ گئی تھیں۔ دیکھو ریشم، کل سے ابا کو ان کے کمرے میں ہی کھانا دے دیا کرنا، سارا دسترخوان گندا کر دیتے ہیں، بھائی نے بیزاری سے کہا۔ تو میں نے بھائی کی طرف دیکھا، اس وقت میری آنکھوں میں التجا تھی۔ بھائی یہ ہمارے ابا ہیں، ہوں گے ابا، اب کیا میں کھانا چھوڑ دوں؟ ان کی وجہ سے میری بھوک اڑ جاتی ہے۔ بھائی نے غصے سے چمچ پلیٹ پر پٹخ دیا تھا۔ اسی لمحے میں ابا نے پانی پینے کے لیے کانپتے ہاتھوں سے وہ چینی کی قیمتی پلیٹ تھوڑی سی سرکائی تاکہ گلاس اٹھا سکے، لیکن کمزوری کی وجہ سے ان کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور وہ پلیٹ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ فرش پر جا گری۔ سفید چینی کے ٹکڑے پورے کمرے میں بکھر گئے تھے، بالکل ویسے ہی جیسے ابا کا بھرم بکھر گیا تھا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی۔ ابا کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ وہ سہم کر اپنی کرسی سے تھوڑا پیچھے ہوئے۔ ان کی آنکھوں میں وہ خوف تھا جو کسی معصوم جانور کی آنکھوں میں کسائی کو دیکھ کر ہوتا ہے۔ میری پلیٹ، میرا پورا سیٹ خراب کر دیا اس انسان نے، ثنا بھابی ایک دم چلائیں۔ ان کی آواز میں اتنی نفرت تھی کہ میرا دل لرز اٹھا۔ ارسلان بھائی غصے میں ابا کی طرف بڑھ گئے تھے۔ میں بھی بھاگ کر ابا کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ بھائی غلطی سے ہوا ہے، ابا جان بوجھ کر تھوڑی، ہٹ جاؤ پیچھے ریشم۔ بھائی نے مجھے بازو سے پکڑ کر ایک طرف جھٹک دیا تھا۔ یہ اب روز کا ڈرامہ ہو گیا ہے، کھانا کھلاؤ تو نخرے، کپڑے دو تو گندگی۔ اب اگر آپ سے سنبھلا نہیں جاتا تو اپنے کمرے میں رہا کریں، کیوں ہماری زندگی اجیرن کر رکھی ہے؟ پھر لڑائی کا وہ طوفان شروع ہوا کہ میرا جی چاہا میں اپنے کان چیر لوں۔ ابا نے ایک لفظ نہیں کہا تھا، وہ بس خالی خالی نظروں سے اپنے اس افسر بیٹے کو دیکھ رہے تھے جس کی ایک ایک ہڈی ابا کی کمائی سے بنی تھی۔ کل سے یہ مجھے دسترخوان پر نظر نہ آئیں۔ جاؤ انہیں لے جاؤ ریشم،
ثنا بھابی نے ابا کے ہاتھ سے روٹی کا نوالا چھین لیا تھا۔ ابا اٹھے تو ان کے پاؤں لڑکھڑا رہے تھے۔ وہ سہارا لینے کے لیے دیوار کی طرف بڑھے تو ثنا بھابی نے چیخ کر کہا، دیوار گندی مت کریں، ابھی کچھ وقت پہلے ہی تو پینٹ کروایا ہے۔ ابا دیوار سے ہاتھ ہٹا کر باہر صحن کی طرف نکل گئے تھے۔ میں وہیں فرش پر بیٹھی چینی کے ان ٹکڑوں کو دیکھ رہی تھی جو شاید ابا کے دل کے ٹکڑے تھے۔ پلیٹ ٹوٹنے والے واقعے کے بعد گھر کی فضا میں کیسی کرواہٹ بڑھ گئی تھی جو سانس لینا دوبھر کر رہی تھی۔ ارسلان بھائی اور ثنا بھابی نے ابا سے بات کرنا تو دور ان کی طرف دیکھنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ ابا اب ایک سائے کی طرح گھر کے کونوں میں دبکے رہتے تھے، جیسے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی ایسی پرانی چیز ہو جسے کوڑے دان میں پھینکنے کا انتظار کیا جا رہا ہو۔ ایک دوپہر جب میں کچن میں آٹا گوندھ رہی تھی، ثنا بھابی اندر داخل ہوئیں۔ ان کے ہاتھ میں مٹی کا وہ بڑا پیالہ تھا جسے ہم نے صحن میں بندھی بکری کے لیے رکھا ہوا تھا، جس میں اسے پانی دیا جاتا تھا۔ اس برتن کے کناروں پر کھرچیں لگی ہوئی تھی اور وہ دیکھنے میں ہی مکروہ لگ رہا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ میں نے ہکا بکا ہو کر پوچھا جب انہوں نے اس برتن میں سالن اور 2 سوکھی روٹیاں ڈالنا شروع کی۔ وہی کر رہی ہوں جو ان کے لائق ہیں، ثنا نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ تمہارے بھائی کا حکم ہے کہ اب ابا کو چینی کے برتن میں کھانا نہیں ملے گا۔ کل اتنی مہنگی پلیٹ توڑ دی، اب کیا میں روز روز نئے سیٹ خریدوں گی؟ یہ برتن نہیں ٹوٹے گا اور نہ اس کے ضائع ہونے کا غم ہوگا۔ مگر بھابی یہ تو بکری کا برتن ہے، اس میں تو ہم جانور کو ڈالتے ہیں۔ میری آواز آنسوؤں میں ڈوب گئی تھی۔ تو اور کیا ہے وہ؟ ثنا نے تیکھی نظروں سے مجھے دیکھا۔ کھاتے جانوروں کی طرح ہے، گراتے جانوروں کی طرح ہیں، تو برتن بھی ویسا ہی ہونا چاہیے۔ جاؤ لے جاؤ اسے اور کہہ دینا کہ صحن میں بیٹھ کر کھائیں، کمرے میں بدبو نہیں جانی چاہیے۔ میں جب وہ میلا پیالہ اٹھا کر باہر نکلی تو میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ صحن کے ایک کونے میں نیم کے درخت کے سائے تلے ابا اپنی چارپائی پر بیٹھے تھے۔ ان کے قریب ہی حماد اپنے کھلونوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، لیکن جیسے ہی میں وہاں پہنچی حماد نے کھیل روک دیا اور بڑی بڑی آنکھوں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے وہ برتن ابا کے سامنے رکھا اور جب ابا نے اس برتن کو دیکھا تو ان کے چہرے پر ایک ایسی عزت لہرائی جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی نظریں ایک لمحے کے لیے مجھ پر جمی تھیں، جیسے وہ مجھ سے پوچھ رہے ہوں، بیٹی کیا میں واقعی اتنا گر گیا ہوں؟ میں نے شرم سے نظریں جھکا لی تھیں۔ اسی وقت حماد قریب آیا اور معصومیت سے بولا، پھوپھو یہ تو میری بکری کا پیالہ ہے نا؟ دادا ابو اس میں کھانا کیوں کھا رہے ہیں؟ ثنا بھابی جو برآمدے میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی وہیں سے چلائیں، حماد ادھر آؤ بیٹا، دادا ابو اب اسی میں کھانا کھایا کریں گے، ان کا نیا برتن یہی ہے، تم اپنے کھیل پر دھیان دو۔ حماد وہیں کھڑا ہو گیا تھا، اس کے ہاتھ میں لکڑی کا وہ چھوٹا سا ڈنڈا تھا جس سے وہ مٹی کھود رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنی ماں پر ڈالی اور پھر بڑی غور سے اس برتن کو دیکھنے لگا جس میں ابا روٹی بھگو کر کھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ابا کا ہر نوالا حلق میں کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا، مگر وہ خاموشی سے سر جھکائے کھاتے رہے تھے۔ حماد نے اپنا ڈنڈا وہیں مٹی میں گاڑ دیا اور ابا کے بالکل قریب جا کر بیٹھ گیا۔ اس کی معصوم نظریں ابا کے لرزتے ہاتھوں اور اس مٹی کے پیالے کی طرف گھوم رہی تھیں۔ اس کے ذہن میں کیا چل رہا تھا ہم میں سے کوئی نہیں جانتا تھا۔ دادا ابو کیا یہ لکڑی کا بھی بن سکتا ہے؟ حماد نے اچانک سوال کیا۔ ابا نے صرف ایک اداس مسکراہٹ کے ساتھ اس کے سر پر ہاتھ رکھا، مگر ثنا نے لپک کر حماد کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھسیٹتی ہوئی اندر لے گئی۔ چلو اندر، بوڑھے کے پاس بیٹھ کر تمہارا دماغ بھی خراب ہو رہا ہے۔ میں نے دیکھا جاتے جاتے حماد نے ایک بار پھر اس برتن کو مڑ کر دیکھا جیسے وہ اس کی شکل اپنے دل و دماغ میں نقش کر رہا ہو۔ اس رات جب میں نے ابا کے کمرے سے رونے کی دبی دبی آوازیں سنی تو مجھے محسوس ہوا کہ اس گھر کی دیواریں ہم پر گرنے والی ہیں۔ بھائی ارسلان جب گھر آئے تو ثنا نے اسے بڑے فخر سے بتایا کہ اس نے ابا کا بندوبست کر دیا ہے۔ بھائی نے صرف ایک سرسری نظر صحن میں پڑے اس پیالے پر ڈالی اور ہنس کر بولے، چلو جان چھٹی، اب روز روز کا جھگڑا تو نہیں ہوگا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ لکڑی کا ڈنڈا جو حماد کے ہاتھ میں تھا وہ اس گھر کی تقدیر بدلنے والا تھا۔ کچھ دن بعد شام کے سائے صحن میں پھیل رہے تھے۔ آسمان کا رنگ اداسی سے بوجھل تھا، بالکل ویسے ہی جیسے ابا کے چہرے کی ویرانی تھی۔ ارسلان بھائی دفتر سے تھکے ہارے گھر داخل ہوئے تو ان کی نظر صحن کے بیچوں بیچ بیٹھے حماد پر پڑی۔ وہ مٹی میں لت پت انتہائی سنجیدگی سے اس لکڑی کے ڈنڈے سے زمین پر کچھ لکیریں کھینچ رہا تھا اور اس کے سامنے وہی بکری والا میلا مٹی کا پیالہ رکھا تھا۔ ارسلان کے چہرے پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ آئی۔ حماد بیٹا یہ کیا کھیل ہے؟ یہ میلا پیالہ یہاں کیوں رکھا ہے اور اس ڈنڈے سے مٹی کیوں کھود رہے ہو؟ حماد نے سر اٹھایا تو اس کی چھوٹی سی پیشانی پر پسینے کی بوندیں تھیں اور آنکھوں میں وہ معصومیت تھی جو کبھی کبھی بڑے سے بڑا پتھر بھی پگھلا دیتی ہے۔ پاپا میں کھیل نہیں رہا، میں تو اپنا کام سیکھ رہا ہوں، حماد نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا۔ کون سا کام میرے شہزادے؟ ارسلان نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے پیار سے پوچھا۔ حماد نے وہ لکڑی کا ڈنڈا مضبوطی سے تھاما اور صحن کے اس کچے کونے کی طرف اشارہ کیا جہاں ابا سہمے بیٹھے تھے۔ پاپا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس ڈنڈے سے میں آپ کو اور ماما کو کیسے ہانک کر باہر لایا کروں گا، جیسے ماما دادا ابو کو باہر نکالتی ہیں۔ میں نے نشان لگا لیے ہیں، ایک بستر آپ کا یہاں ہوگا اور ایک ماما کا۔ ارسلان بھائی کا جسم جیسے برف ہو گیا تھا
ان کے کانوں میں حماد کے الفاظ ہتھوڑوں کی طرح بج رہے تھے۔ اور پاپا، حماد نے مٹی کا پیالہ اٹھا کر ارسلان کے سامنے کیا، میں ابھی سے دیکھ رہا ہوں کہ اس میں کتنی روٹی آتی ہے، تاکہ جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے تو مجھے نیا برتن نہ خریدنا پڑے۔ مما کہتی ہے نا کہ بوڑھوں پر پیسے ضائع نہیں کرنے چاہیے، تو میں نے سوچا میں ابھی سے یہ سب سنبھال کر رکھ لوں۔ حماد نے بڑی معصومیت سے ارسلان کی آنکھوں میں جھانکا۔ پاپا، جب میں آپ کو اس پیالے میں روٹی دوں گا اور اس ڈنڈے سے ڈراؤں گا تو آپ روئیں گے تو نہیں نا، جیسے دادا ابو کل رو رہے تھے۔ ارسلان کے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی تھی۔ اسے لگا جیسے اس کے معصوم بیٹے نے اس کے سینے میں خنجر اتار دیا ہو۔ حماد کی ایک ایک بات اس کے ضمیر پر کوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ اس کا وہ تکبر، اس کی انا، سب اس مٹی کے پیالے میں گر کر پاش پاش ہو گئے تھے۔ ارسلان بھائی کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک سیلاب رواں ہو گیا تھا۔ انہیں اپنی تمام زیادتیاں، ابا کی وہ خاموش سسکیاں، وہ ٹھنڈی روٹیاں اور وہ تذلیل ایک فلم کی طرح نظر آنے لگی تھی۔ وہ وہیں مٹی میں بیٹھ گئے اور دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ ثنا بھابھی جو برآمدے میں کھڑی یہ سب سن رہی تھی، اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ کر فرش پر گرا اور کرچی کرچی ہو گیا۔ اس کا وہ غرور جس پر اسے ناز تھا، اس کے اپنے ہی بیٹے نے خاک میں ملا دیا تھا۔ وہ لرزتے قدموں سے ارسلان بھائی کے پاس آ گئی تھی۔ ارسلان، یہ حماد کیا کہہ رہا ہے؟ ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ ارسلان نے تڑپ کر ثنا بھابھی کی طرف دیکھا۔ ثنا، سنو، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ہمارا مستقبل لکھ رہا ہے۔ ہم نے جو بویا ہے وہ کاٹنے کا وقت آنے والا ہے۔ یہ ڈنڈا اور یہ پیالہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنے باپ کو نہیں، اپنی آخرت کو ذلیل کیا ہے۔ ثنا کے پاؤں سے جان نکل گئی تھی۔ وہ بھی وہیں فرش پر بیٹھ کر سسکیاں لینے لگی تھی۔ پھر ارسلان بھائی دیوانوں کی طرح اٹھے اور بھاگتے ہوئے صحن کے اس کونے میں پہنچے جہاں ابا بیٹھے تھے۔ انہوں نے بغیر کچھ سوچے ابا کے وہ دھول میں اٹے ہوئے پاؤں پکڑ لیے اور اپنا سر ان کے قدموں میں رکھ دیا۔ ابا، مجھے معاف کر دے، میں اندھا ہو گیا تھا۔ ابا، میں نے اپنی جنت اپنے ہاتھوں سے آگ میں ڈال دی۔ مجھے مارے ابا، مجھے اس ڈنڈے سے مارے، لیکن مجھے معاف کر دے۔ ارسلان بھائی کے آنسو ابا کے پاؤں بھگو رہے تھے۔ ابا جو برسوں سے اس لمس کو ترس گئے تھے، ہکا بکا رہ گئے تھے۔ ان کے تھرتھراتے ہاتھوں نے ارسلان بھائی کا سر اٹھا لیا تھا۔ بیٹا، کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہے ہو؟ ابا کی آواز میں اب بھی وہی پیار، وہی مخلصی تھی جو بچپن میں تھی۔ ثنا بھابھی بھی دوڑتی ہوئی آئیں اور ابا کے دوسرے پاؤں سے لپٹ گئی۔ ابا جی، ہمیں معاف کر دیں، ہم بھٹک گئے تھے، ہم بھول گئے تھے کہ ہمیں بھی اسی دہلیز پر آنا ہے، خدا کے لیے ہمیں معاف کر دیں۔ ابا نے اپنی دھندلی آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھا اور پھر حماد کو، جو دور کھڑا خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ ابا نے ارسلان بھائی کو سینے سے لگا لیا تھا۔ وہ بوڑھا باپ جسے تذلیل کے سوا کچھ نہیں ملا تھا، اس نے ایک پل میں سب کچھ بھلا کر اپنے بیٹے کو گلے لگا لیا تھا۔ میں دور کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی اور میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو رواں تھے۔ اس رات دسترخوان پر ابا سب سے بڑی کرسی پر بیٹھے تھے اور ارسلان بھائی اپنے ہاتھوں سے انہیں لقمے کھلا رہے تھے۔ گھر کی فضا بدل چکی تھی، مگر وہ لکڑی کا ڈنڈا اب بھی صحن کے کونے میں پڑا تھا۔ وہ ہمیں یہ یاد دلانے کے لیے کافی تھا کہ اولاد وہی نہیں کرتی جو ہم اسے سکھاتے ہیں، بلکہ وہ کرتی ہے جو وہ ہمیں کرتے دیکھتی ہے۔